دوستو آپ نے اکثر ٹیلی ویژن یا سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا یا اخبار میں پڑھا ہوگا کہ سائبیریا کی ٹھنڈی ہواؤں نے پاکستان کا رخ کر لیا ہے اور آئندہ چند روز تک ملک میں سردی میں اضافہ ہوگا۔ دوستو سائبیریا کہاں ہے جہاں سے یہ ہوائیں آتی ہے؟ کیا یہ ملک ہے یا کسی ملک کا کوئی علاقہ ہے؟ وہاں کا موسم کیسا رہتا ہے؟ یہی سب ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہسٹری وائز کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو لائک کرے۔ دوستو سائبیریا براعظم ایشیا کے انتہائی شمال میں واقع ایک ریجن جس کا زیادہ تر حصہ روس میں ہے۔ مغرب سے مشرق میں یہ یورال کی پہاڑیوں سے بحر الکاہل تک، جبکہ شمال سے جنوب یہ علاقہ بحر منجمد شمالی سے چائنا منگولیا کی سرحدوں تک پھیلا ہوا ہے اور اس کا رقبہ 1,41,00,000 مربع کلومیٹر ہے۔ دوستو سائبیریا کا علاقہ اس قدر وسیع و عریض ہے کہ اگر یہ کوئی ملک ہوتا تو دنیا میں سب سے بڑا ملک ہوتا اور انڈیا جتنے 3 ممالک اس میں آ جاتے۔ سائبیریا ہماری اس زمین کی خشکی کے 10% حصے پر پھیلا ہوا ہے۔ دوستو سائبیریا اپنے طویل سخت سرد موسم کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہے، جہاں سردیوں میں پارہ -68 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی ریکارڈ کیا گیا ہے، لیکن اوسط درجہ حرارت -40 تک رہتا ہے۔ دوستو یہاں سال میں 9 ماہ تک موسم سرما کا راج رہتا ہے، جبکہ موسم گرما صرف 3 مہینوں تک رہتا ہے۔ سال میں تقریباً 6 ماہ تک یہ علاقہ برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ دوستو آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سائبیریا اتنا ٹھنڈا علاقہ ہونے کے باوجود گرمیوں میں سائبیریا کے کچھ علاقے کافی گرم بھی ہو جاتے ہیں اور وہاں اوسط درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ سائبیریا چونکہ دنیا میں اپنے سرد موسم کی وجہ سے مشہور ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کا سرد ترین مقام یہاں موجود نہ ہو؟ سائبیریا ریجن میں آباد اومیاکون دنیا کے سرد ترین علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں موسم سرما میں اوسط درجہ حرارت -58 تک رہتا ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں 1933 میں تاریخ کا کم ترین درجہ حرارت -68 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا۔ 2010 کی مردم شماری کے مطابق اس قصبے کی کل آبادی تقریباً 500 افراد پر مشتمل تھی۔ اگر شہر کی بات کی جائے تو یاکوتسک دنیا میں ٹھنڈا ترین شہر مانا جاتا ہے اور یہ بھی سائبیریا میں ہی واقع ہے۔ یاکوتسک کی کل آبادی تقریباً 3.5 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ سائبیریا میں زیادہ تر لوگ گھر لکڑی سے بناتے ہیں اور انہیں سطح زمین سے اونچا کر کے بنایا جاتا ہے تاکہ برف باری میں زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دنیا میں سائبیریا کی نیلی آنکھ سے مشہور جھیل بیکال بھی اس ریجن میں ہی پائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے قدیم ترین جھیل ہے جو آج بھی اپنا وجود برقرار رکھی ہوئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ جھیل 2.5 سے 3 کروڑ سال پہلے سے موجود ہے۔ یہ نہ صرف قدیم ترین بلکہ دنیا میں سب سے لمبی اور گہری جھیل ہونے کا اعزاز بھی رکھتی ہے۔ اس کی لمبائی 636 کلومیٹر ہے اور اگر اس کی گہرائی کی بات کی جائے تو یہ 5315 فٹ گہری جھیل ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ دنیا میں تازہ پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے جو دنیا میں کل تازہ پانیوں کا 20% اپنے اندر سموئے ہوئی ہے۔ یہ جھیل تقریباً 330 چھوٹے بڑے ندی نالوں اور دریاؤں کی آخری منزل ہے، جبکہ اس سے نکلنے والا دریا صرف ایک ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ اب اس بات سے لگا لے کہ مقامی لوگ اسے سمندر ہی کہتے ہیں۔ جبکہ شدید ٹھنڈ پڑتی ہے تو یہ جھیل 5 سے 6 ماہ تک مکمل طور پر منجمد ہو جاتی ہے اور جھیل کی فضاؤں پر سرد ہواؤں کا راج ہوتا ہے۔ درجہ حرارت -40 ڈگری سیلسیس سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ جب یہ جھیل مکمل طور پر منجمد ہو جاتی ہے تو آس پاس کے علاقوں تک پہنچنے کے لیے لوگ اسی جھیل کو بطور ٹریفک روٹ بھی استعمال کرتے ہیں۔ دوستو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جنوبی سائبیریا میں برف پوش پہاڑیوں کے دامن میں ایک صحرا بھی پایا جاتا ہے، لیکن دوستو یہ گرم نہیں بلکہ ٹھنڈا صحرا ہے۔ یہاں آپ کو اونٹ نہیں بلکہ پولر ڈیئر ملیں گے۔ سرما میں ہونے والی برف باری اس صحرا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس کی لمبائی 6 کلومیٹر جبکہ اس کی چوڑائی 3 کلومیٹر ہے۔ سائبیریا میں موسم گرما کا جب آغاز ہوتا ہے اور اس صحرا سے برف پگھل جاتی ہے تو برف پوش پہاڑیوں سے گرا یہ صحرا انتہائی دل فریب منظر پیش کرتا ہے۔ دوستو سائبیریا کی جغرافیائی اور موسمی خصوصیات ہمیشہ سے ہی اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ رہی ہے، لیکن یہ ریجن روس کے لیے ہمیشہ سے انتہائی اہم رہا ہے۔ یہ علاقہ اپنے سخت موسم کی وجہ سے کسی بھی قسم کی دراندازی سے محفوظ رہا ہے۔ اگرچہ یہ علاقہ سال کے زیادہ تر حصے میں سخت سردی کی لپیٹ
लपेट में रहता है, जिसकी वजह से उसकी आबादी इंतहाई कम है, लेकिन ये इलाका रूस के लिए माशी एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल रहा। रूस के तकरीबन 70% तेल और गैस के ज़खायर साइबेरिया के इलाके में ही पाए जाते हैं। रूस और साइबेरिया से हासिल होने वाले गैस की बदौलत ही इस वक्त दुनिया में कुदरती गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यूरोप के अक्सर ममालिक गैस के लिए सिर्फ रूस पर ही इन्हिसार करते हैं। इसके अलावा साइबेरिया में निकल, गोल्ड, डायमंड, लीड और कोयले के बहुत बड़े ज़खायर भी पाए जाते हैं, जो रूस को इन तमाम मदनियात का एक बड़ा एक्सपोर्टर बनाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में निकल के मालूम ज़खायर का 40% साइबेरिया में ही पाया जाता है। दोस्तों, साइबेरिया अगरचे रूस के 3/4 रकबे पर फैला हुआ है, लेकिन इस इलाके में आबाद लोग रूस की कुल आबादी का मखज 23% है। यहाँ पर आबादी के कम होने की वजह भी जाहिर यही है कि यहाँ के सख्त मौसम को झेलना किसी भी इंसान के लिए काफी मुश्किल होता है। ऐसे में यहाँ आबाद लोगों में से अक्सर रूस के मगरबी इलाकों या फिर किसी दूसरे ममालिक हिजरत कर जाते हैं। दोस्तों, अगरचे साइबेरिया में आबादी कम है और यहाँ आबाद लोग दूसरे शहरों में जाना चाहते हैं, लेकिन 1960 की दहाई में जब सोवियत यूनियन और अमेरिका की सर्द जंग जारी थी और हालात ठीक नहीं थे, तो साइंसदान की एक टीम अपनी फिक्री आजादी के लिए मगरबी साइबेरिया के एक इलाके में चली गई और अपनी तहकीकी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। आज वहाँ 2.5 किलोमीटर के इलाके में 20 से जायद रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बन चुके हैं। इस गली को स्मार्ट स्ट्रीट इन द वर्ल्ड कहा जाता है। दोस्तों, साइबेरिया न सिर्फ कुदरत के हसीन मनाजिर से मालामाल है, बल्कि इन्हीं मनाजिर को 4 चांद लगाने वाले नायाब नस्ल के जानवरों का मस्कन भी है। साइबेरियन टाइगर्स साइबेरिया में पाए जाने वाले जानवरों में सबसे बड़ा और मशहूर जानवर है। ये टाइगर स्पीशीज का सबसे लंबा जानवर है, लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि इस पर भी मादूमियत के खतरात मंडला रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इनकी तादाद सिर्फ चंद 100 तक रह गई है। इसके अलावा साइबेरियन हेस्की और बिल्लियों जैसी बेशुमार जंगली हयातियात की अकसाम यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ आपको एक अजीबो गरीब वाक़े के बारे में भी बताते चलें। जब 1908 में मशरकी साइबेरिया के त्यागा इकोरीजन में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से 2000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में करोड़ों दरख्तों का सफाया हो गया। माहिरीन के मुताबिक ये धमाका 1945 में जापान पर गिराए गए एटम बम हमलों से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। उनका ये भी कहना है कि ये धमाका किसी सियारची की वजह से हुआ था, जो खला में ही फट गया और उससे खारिज होने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि इस इलाके में तमाम दरख्त जल गए। उम्मीद है हिस्ट्री वाइज की आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो हिस्ट्री वाइज को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और घंटी का निशान दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।